لاہور کے ایک پوش علاقے ڈیفنس کے ایک پرسکون بلاک میں واقع عارف ویلا اپنی شان و شوکت میں اپنی مثال آپ تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب سڑکیں سنسان ہو جاتیں تو اس گھر کے باہر لگی روشنیاں کسی محل کا منظر پیش کرتیں۔ گیٹ کے پاس بنے ایک چھوٹے سے لوہے کے کیبن میں غلام علی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا غالبہ تھا، لیکن فرض کی زنجیر اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سامنے پڑی ایک چھوٹی سی سٹیل کی پیالی میں چائے کا آخری گھونٹ بھرا، جو بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ غلام علی کو اس گھر میں پہرا دیتے ہوئے 10 سال بیت چکے تھے۔ اسے یاد تھا جب عارف صاحب ایک پرانی سزوکی مہران میں فیصل آباد کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ ہوتا تھا اور وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر لوٹتے تو تھکن سے چور ہو جاتے تھے۔ تب عارف صاحب کا دل بڑا تھا۔ وہ کبھی کبھی غلام علی کے پاس بیٹھ کر اپنی جد و جہد کی کہانیاں سناتے، اسے گھر کی بنی روٹی دیتے اور اس کے بچوں کی خیریت دریافت کرتے تھے۔ لیکن پھر جیسے جیسے کپڑے کا کاروبار بڑھتا گیا، عارف کے دفتر کی عمارت وہ بھی اونچی ہوتی گئی اور اس کے گھر کا گیٹ بڑا ہوتا گیا، ویسے ویسے اس کے دل کے دروازے چھوٹے ہوتے گئے۔ اب تو صورتحال یہ تھی کہ عارف صبح جب اپنی گاڑی میں باہر نکلتے تو غلام علی کو سلام کرنے کی توفیق بھی نہ ہوتی۔ وہ شیشے کے پیچھے بیٹھے کسی بت کی طرح سامنے دیکھتے رہتے اور غلام علی جھک کر گیٹ کھولتا تھا۔ پچھلے 10 سالوں میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی تھی۔ مہنگائی میں اچھا خاصا اضافہ ہوا تھا۔ آٹا، چینی اور دالوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن غلام علی کی تنخواہ 20,000 روپے کے ہندسے سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ صاحب سے کہے، اس سلسلے میں بات کرے کہ میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، اس کی سکول کی فیس بڑھ گئی ہے، کچن کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن عارف کا سرد رویہ دیکھ کر اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ دیتے۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرنیں عارف ویلا کے ٹائلوں والے فرش پر پڑ رہی تھی، غلام علی نے ہمت جمع کی۔ عارف صاحب اپنی مخصوص استری شدہ شیروانی پہن کر گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ غلام علی نے قریب جا کر دبی آواز میں کہا کہ صاحب، ذرا ایک عرض کرنی تھی، اگر مناسب سمجھیں تو میری بات سن لیں۔ عارف نے اپنی قیمتی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر ناگواری سے کہا، بولو غلام علی، کیا بات ہے، جلدی کرو، مجھے ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے فیصل آباد کی مل میں۔ غلام علی نے کپ کپاتے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہاتھوں سے اپنی واسکٹ کی جیب کو چھوا اور پھر بولا کہ صاحب، 10 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا یہ ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن اب گھر کے حالات تنگ ہیں، اگر 2-4 ہزار کا اضافہ ہو جائے تو دعا کروں گا۔ عارف صاحب کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی نظر غلام علی کے پرانے کپڑوں پر ڈالی اور کہا کہ غلام علی، تم جانتے ہو مارکیٹ میں کتنے بے روزگار گھوم رہے ہیں اور لوگ 15,000 پر چوکیدار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں تمہیں 20,000 دے رہا ہوں اور اوپر سے رہائش بھی ہے، کھانا بھی تمہیں مفت ملتا ہے۔ اگر تمہیں یہ کم لگتے ہیں تو تم کہیں جا سکتے ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، میرے پاس بحث کا وقت بالکل نہیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر فراٹے بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، پیچھے مٹی اور بے بسی کا دھواں چھوڑ گیا۔ غلام علی ساکت کھڑا رہا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے عارف کے بچوں کو اپنی گود میں کھلایا تھا، جب وہ پہلی بار اس گھر میں آیا تھا۔ آج وہی بچے اسے ایک ملازم سے زیادہ نہیں سمجھتے، نہ ہی اس کے قریب جاتے ہیں۔ اسی دوپہر غلام علی کا ایک دور کا رشتہ دار رحمت اسے ملنے کے لیے آیا۔ رحمت شہر کے ایک پرانے حصے میں رہتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا۔ جب عارف ویلا کے باہر پہنچا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اے غلام نبی، تو شہزادوں کے محل میں پہرے دے رہا ہے، تیرا سیٹھ تو کروڑوں میں کھیل رہا ہے، تجھے تو وہ خوش کرتا ہوگا۔ رحمت نے حیرت سے پوچھا کہ غلام علی نے ایک آہ بھری اور پھر
اپنی تنخواہ کا حال سنایا، صاحب کا رویہ بھی بتایا۔ رحمت نے غصے میں اپنا ماتھا پیٹا۔ تو پاگل ہے، آج کل کوئی بھی سیکورٹی گارڈ 30-40 ہزار کم نہیں لیتا، اور تو یہاں مفت میں اپنی ہڈیاں گنوا رہا ہے۔ اور کس کے لیے؟ اس عارف کے لیے جو اپنی سگی بہن کی خبر نہیں لیتا۔ غلام علی کے کان کھڑے ہو گئے۔ بہن؟ رحمت، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ عارف صاحب تو مجھے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بہن نہیں، وہ تو یتیم اور تنہا پیدا ہوا تھا۔ رحمت نے کڑواہٹ سے ہنستے ہوئے کہا، یہی تو ان امیروں کا وتیرہ ہے، ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ جب پیسہ آتا ہے تو غریب رشتہ دار بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، عالیہ، بیچاری کی شادی ایک نہایت غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کا میاں پچھلے سال بیماری سے فوت ہو گیا، اور اب وہ اپنے معصوم بچے کے ساتھ شہر کے اس بدنام محلے میں رہ رہی ہے، جہاں سورج کی روشنی بھی شرم سے نہیں آتی۔ وہ فاقے کاٹ رہی ہے، بیچاری بڑی مشکل میں ہے، میری بات پر یقین کرو۔ فاقے؟ اور تیرا یہ صاحب یہاں سونے کے نوالے توڑتا ہے؟ غلام علی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے 10 سال کی وفاداری پر کسی نے کالک مل دیا۔ جس شخص کو وہ ایک کامیاب تاجر سمجھ کر عزت دیتا تھا، وہ دراصل ایک محسن کش بھائی نکلا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس نے رحمت سے عالیہ کے گھر کا پتہ لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس بات کی تصدیق کرے گا، آیا یہ سچ ہے یا پھر جھوٹ۔ شام کے سائے گہرے ہوتے غلام علی ڈیوٹی سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی لے کر اس بستی میں پہنچا۔ جیسے جیسے وہ اس علاقے کے پاس پہنچا، خوشبو کی جگہ وہاں گند اور روشنی کی جگہ اندھیرے نے لے لی، اور وہ تاریک گلیاں اور گندگی کے ڈھیروں کے بیچ ایک لکڑی کا دروازہ تھا جو ٹوٹا تھا، جس کے اوپر پرانی بوری لٹکی ہوئی تھی۔ یہی عالیہ کا گھر تھا۔ غلام علی نے لرزتے ہاتھ سے بوری ہٹائی اور اندر جھانکا۔ کمرے میں ایک دیا جل رہا تھا۔ فرش پر پیوند لگی چٹائی تھی جہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ اس نے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بھوک سے بلک رہا تھا۔ غلام علی نے دیکھا کہ وہ عورت ایک پلاسٹک کے خالی فیڈر میں مٹکے سے پانی بھر کر اسے پلا رہی تھی۔ بچے کے منہ میں اس نے پانی ڈالا تو وہ بہل گیا۔ بیٹی؟ غلام علی کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ عالیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور خوف تھا۔ آپ کون ہیں بابا؟ اس نے نحیف آواز میں پوچھا۔ میں کون ہوں بیٹا؟ میں عارف صاحب، آپ کے بھائی کے گھر کا سیکیورٹی گارڈ ہوں، غلام علی نے روتے ہوئے بتایا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا بھائی؟ کیا اس نے مجھے کبھی یاد کیا؟ وہ کیسا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ چچا، میرا شوہر چلا گیا، میرے پاس بچے کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں۔ میں نے کئی بار بھائی کے گھر جانے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے پہرے داروں نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا کہ صاحب کا حکم ہے کہ کسی مانگنے والے کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ یہ پچھلے 10 سال سے میں اس کے گھر نہ گئی۔ میرا بچہ پانی پی کر سوتا ہے۔ کیا میرا بھائی اتنا اندھا ہے؟ غلام علی کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے باہر گیا، روتا ہوا، لیکن اس کے قدموں میں اب نئی طاقت تھی۔ وہ وفادار غلام علی ملازم اس ٹوٹے ہوئے گھر کی دہلیز پر اب مر چکا تھا۔ اب ایک ایسا انسان پیدا ہو چکا تھا جس کی آنکھوں میں انتقام اور انصاف کی تڑپ تھی۔ اسے عارف کی وہ تجوری یاد آئی جہاں کروڑوں روپے اور کلو بھر سونا پڑا تھا، اور پھر اسے عالیہ کا وہ فیڈر یاد آیا جس میں دودھ کی جگہ پانی تھا۔ اس بستی کی اس اندھیر نگری اور تنگ گلیوں سے نکلتے ہوئے غلام علی کے قدموں میں وہ لرزش نہیں تھی جو عام طور پر بڑھاپے کا خاصہ ہوتی ہے، بلکہ اب اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ عالیہ کا وہ سوکھا ہوا چہرہ اور فیڈر میں بھرا ہوا پانی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گھوم رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل ہی کشمالہ بیگم نے 5 لاکھ روپے کا ایک نیا ہیروں کا سیٹ محض اس لیے خریدا کہ اسے اپنی سہیلی کی سالگرہ پر وہ پہن کر جانا تھا۔
کتنی عیاشیاں کر رہے تھے یہ۔ ایک طرف ہیروں کی چمک تھی اور دوسری طرف ایک معصوم بچے کی بھوک سے نکلتی ہوئی سسکیاں۔ غلام علی واپس عارف ولا پہنچا تو رات کے 11 بج گئے تھے۔ عارف صاحب ابھی ابھی ایک بزنس ڈنر سے واپس لوٹے تھے اور وہ پورچ میں اپنی گاڑی سے اترے ہی تھے۔ غلام علی نے قریب جا کر اسے سلام کیا۔ اس کی آواز میں اس بار وہ عاجزی نہیں تھی جو پچھلے 10 سال سے اس کا وتیرہ تھا۔ صاحب جی، ایک بات کرنی ہے آپ سے، غلام علی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ عارف نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر بیزاری سے بولا، غلام علی اب کیا ہے؟ آج کل تو بڑی باتیں کرنے لگا ہے۔ میں نے صبح کہہ دیا تھا نا کہ تنخواہ نہیں بڑھے گی، بار بار کیوں ایک ہی بات دہرا رہے ہو؟ غلام علی نے گہری سانس لی اور براہ راست ان کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، صاحب بات وہ نہیں ہے، مجھے تنخواہ کے لیے میں نہیں آیا، آپ کی بہن عالیہ کے لیے آیا ہوں۔ میں آج اس بستی میں گیا تھا، آپ کا بھانجا بھوک سے بلک رہا تھا اور عالیہ بیٹی وہ فاقے کاٹ رہی ہے۔ خدا کے لیے ان کی خبر لیں، وہ آپ کی سگی بہن ہے، وہ برے حالات میں ہے۔ یہ سنتے ہی عارف صاحب کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی بجائے ایک غصیلی چمک پیدا ہوئی۔ انہوں نے قریب آ کر دبی آواز میں لیکن انتہائی شفاقی سے کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ذاتی معاملات میں دخل دینے کی، ٹانگ اڑانے کی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا نا کہ آخری بار اب کہہ رہا ہوں، میری کوئی بہن نہیں۔ تم بہرے ہو کیا؟ وہ عورت ایک فراڈ ہے، وہ میرے نام کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اگر تم نے دوبارہ اس کا نام میری دہلیز پر لیا تو میں تمہیں اسی وقت نوکری سے نکال دوں گا اور پولیس کے حوالے کروں گا۔ جاؤ یہاں سے اور اپنا کام کرو۔ عارف صاحب وہ پٹخے اور پھر اندر چلے گئے اور بھاری دروازہ اس نے زور سے بند کیا۔ غلام علی حیران تھا، وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ اس رات غلام علی سو نہ سکا۔ اس نے دیکھا کہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی قیمت سے عالیہ جیسی ہزاروں بہنوں کی زندگی سنور سکتی تھی، لیکن عارف صاحب کے دل پر دولت کا ایسا زنگ چڑھ چکا تھا جسے کوئی دعا یا التجا صاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن ڈیوٹی ختم ہوتے ہی غلام علی نے اپنی پرانی سائیکل اٹھائی اور شہر کے اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں قانون کی نہیں بلکہ نزاکت ڈاکو کی حکمرانی تھی۔ نزاکت ڈاکو کے بارے میں یہ بات اچھی طرح مشہور تھی کہ وہ ایک پیشہ ور مجرم تو ہے لیکن اس کے اپنے کچھ اصول ہیں۔ امیروں کو لوٹنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ اس کا وتیرہ بھی تھا۔ وہ دریا کے پار ایک گھنے جنگل میں اپنے خفیہ ٹھکانے پر رہتا تھا۔ غلام علی جب وہاں پہنچا تو اسے پہرے داروں نے روک لیا، لیکن جب اس نے کہا کہ وہ ایک بڑے کام کی مخبری لایا ہے تو اسے نزاکت کے سامنے پیش کیا گیا۔ نزاکت ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھا اپنی رائفل صاف کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی اور تیز آنکھوں نے غلام علی کا جائزہ لیا۔ ہاں بابا، تم کسی سیٹھ کے چوکیدار لگتے ہو، یہاں موت کے منہ میں کیسے چلے آئے؟ نزاکت نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ غلام علی نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا کہ نزاکت، میں ایک ایسے شخص کی مخبری لایا ہوں جس کے پاس کروڑوں کا سونا، زیورات اور نقدی جمع ہے۔ وہ بہت مالدار ہے اور میں اس کے گھر کا چوکیدار ہوں، لیکن اس کے دل میں انسانیت کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ وہ اپنی سگی بہن کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے اور اسے فاقوں پر مجبور کر رکھا ہے۔ نزاکت کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ اس نے رائفل ایک طرف رکھی اور غلام علی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ غلام علی نے ایک عارف کے گھر کا ایک ایک نقشہ، تجوری کا مقام، کیمروں کی لوکیشن اور پہرے داروں کی تبدیلی کا وقت، سب کچھ اسے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ نزاکت یہ سن کر حیران ہوا۔ وہ ایک وفادار چوکیدار اپنے مالک کے خلاف اتنی بڑی سازش کیوں کر رہا ہے؟ بابا، خبر تو پکی لگتی ہے، لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ کیا تم اس میں حصہ لوگے؟ نزاکت نے اس سے پوچھا۔ غلام علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے اپنے لیے 1 روپیہ نہیں چاہیے، میری صرف ایک ہی شرط ہے کہ تم ڈاکہ ڈالو گے اور اس مال میں 50 لاکھ خاموشی سے
عالیہ بیٹی کے گھر پہنچا دو گے؟ یہ اس کا حق ہے جو اس کے بھائی نے مارا ہے، وہ اس کے بھائی کا مال ہے جس پر اس کا پورا حق ہے، لیکن اسے نہیں مل رہا، باقی سب تمہارا ہوگا۔ مجھے بس عالیہ کے بچے کے لیے دودھ کی رقم چاہیے اور اس کے مستقبل کے لیے تھوڑی رقم۔ نزاکت ڈاکو جو خود معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں میں سے ایک تھا، غلام علی کے اس جذبے سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ غلام علی کے کاندھے پر رکھا اور وعدہ کیا، بابا اگر پکی خبر نکلی تو نزاکت وعدہ کرتا ہے کہ عالیہ بیٹی کا حق اس تک ضرور پہنچا دیا جائے گا۔ ہم ڈاکو ضرور ہیں لیکن اتنے بے غیرت نہیں کہ ایک مجبور ماں کی بددعا لیں۔ غلام علی وہاں سے نکل آیا۔ اب کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اس نے واپسی پر عارف کے بنگلے کے پچھلے گیٹ کا معائنہ کیا اور ایک خاص تار کو کاٹنے کا منصوبہ بنایا تاکہ الارم نہ بج سکے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کوئی گناہ نہیں بلکہ کوئی مقدس فریضہ سر انجام دے رہا ہو، کسی کی مشکل آسان کر رہا ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اس راستے کا انجام جیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 2 دن بعد جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور لاہور کی سڑکوں پر سناٹا تھا، غلام علی گیٹ پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں سڑک کے موڑ پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک کالے رنگ کی ویگن خاموشی سے بنگلے کے قریب آ کر رکی۔ 4 نقاب پوش سائے تیزی سے دیوار پھیلان کر اندر داخل ہوئے۔ غلام علی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا۔ رات کے اس پہر ڈیفنس کی خاموش سڑکوں پر صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عارف ولا کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن یہ وہ پرسکون سناٹا نہیں تھا جو روز ہوتا تھا، بلکہ یہ طوفان سے پہلے خاموشی تھی۔ غلام علی اپنے کیبن میں بیٹھا تسبیح کے دانوں کو تیزی سے گھما رہا تھا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نزاکت کے 3 ساتھی پچھلی دیوار سے لٹکی ہوئی رسی کے ذریعے اندر جا چکے تھے۔ غلام علی نے پہلے ہی کتے کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی، اس لیے پورچ میں پھیلی خاموشی کسی خطرے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ نقاب پوش سائے کی طرح دبے قدموں برآمدے سے ہوتے ہوئے بیڈ روم کی کھڑکی تک جا پہنچے۔ غلام علی نے 2 دن پہلے ہی اس کھڑکی کا لاک اندر سے ڈھیلا کر دیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکو اندر داخل ہوئے، اچانک گھر کے اندر سے ایک زوردار چیخ ابھری۔ یہ کشمالہ بیگم تھی جو پانی پینے کے لیے وہاں اٹھی تھی اور سامنے کلاشنکوف لیے کھڑے نقاب پوش دیکھ کر وہ بدحواس اور خوف زدہ ہو گئی تھی۔ عارف وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی دراز سے پسٹل نکالتا، نزاکت کی ٹھنڈی نالی اس کی کنپٹی پر تھی۔ ہلنا مت ورنہ گولی چلا دوں گا اور یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ثابت ہو سکتی ہے۔ نزاکت کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ عارف کا رنگ وہ پھیکا پڑ گیا جو کل تک غرور کے نشے میں چور تھا، زیادہ سے زیادہ مال جمع کر رہا تھا، آج ایک عام انسان کی طرح کانپ رہا تھا۔ کشمالہ بیگم صوفے پر ڈھیر ہو کر رونے لگی۔ خدا کے لیے ہمیں مت مارنا، جو چاہیے لے لو، بس جان بخش دو۔ نزاکت نے حقارت سے عارف کی طرف دیکھا اور پھر کہا، سنا ہے تجوری میں بہت سا مال چھپا رکھا ہے، جلدی سے کوڈ بتاؤ ورنہ تمہاری بیگم کے یہ زیورات اتارنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ عارف وہ پریشان ہوا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کے پیچھے چھپی خفیہ تجوری کا کوڈ ڈائل کیا۔ جیسے ہی بھاری لوہے کا دروازہ کھلا، ڈاکوؤں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہاں سونے کے بسکٹ اور ہیروں کے سیٹ اور غیر ملکی کرنسی کے بنڈل وہاں بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ باہر کیبن میں بیٹھے غلام علی نے جب شور سنا تو وہ جان بوجھ کر گیٹ کی طرف بھاگا اور ہوائی فائرنگ کرنے کا ڈرامہ کیا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ ڈاکوؤں نے تیزی سے سارا مال تھیلوں میں بھرا۔ نزاکت نے جاتے جاتے عارف کے کان میں سرگوشی کی، سیٹھ یہ مال تمہارا نہیں تھا، یہ ان کا حق تھا جنہیں کو تم نے بلا دیا۔ ڈاکو اسی راستے سے فرار ہو گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ چند منٹوں بعد پورے علاقے میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ عارف کے گھر میں
ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ کشمالہ بیگم اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ ہے میرا سونا، میری زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی۔ عارف صاحب صدمے کی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا وہ قلعہ جس کی حفاظت پر انہوں نے لاکھوں خرچ کیے تھے اتنی آسانی سے مسمار ہو جائے گا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو عارف ولا کا منظر بدلا ہوا تھا۔ پولیس کی ٹیمیں فنگر پرنٹس لے رہی تھی اور سی سی ٹی وی فوٹیج وہ چیک کر رہی تھی۔ تفتیش پوری آب و تاب سے جاری تھی۔ انسپکٹر شہزاد جو ایک تجربہ کار افسر تھا، اس نے غلام علی کو اپنے پاس بلایا۔ غلام علی، تم 10 سال سے یہاں ہو، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ ڈاکو اندر کیسے ہے؟ کتا کیوں نہیں بھونکا اور الارم کیوں نہ بجا؟ انسپکٹر کی آنکھیں غلام علی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ غلام علی نے بڑی ہی مہارت سے جواب دیا کہ صاحب جی، بات دراصل یہ ہے کہ میں اب ایک بوڑھا آدمی ہوں، گیٹ پر بیٹھتا ہوں۔ ڈاکو پچھلی دیوار سے آئے تھے، شاید کتوں کو انہوں نے نہ دیکھا اور اس بات پر نظر نہ رکھی۔ میں نے فائرنگ بھی کی لیکن وہ تو بہت زیادہ تھے اور جدید اسلحہ ان کے پاس تھا۔ دوسری طرف اسی صبح بستی میں عالیہ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن قدموں میں ایک کپڑے کا تھیلا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس کی چیخ نکلی۔ اس میں 5,000 کے کئی نوٹ تھے، پورے 50 لاکھ روپے تھے۔ ساتھ ہی ایک سادہ کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، یہ تمہارے باپ کی جائیداد میں تمہارا حصہ ہے، اسے اپنے بچے پر خرچ کرو۔ عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی اور کیسے آئی۔ کیا اس کے بھائی کا ضمیر جاگ گیا؟ اگر جاگ گیا تو اس کا بھائی خود اسے یہ پیسے دینے کیوں نہ آیا؟ یا یہ کوئی غیبی مدد ہے؟ ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ اس محلے کی مسجد میں اعلان سنا تھا کہ شہر کے معروف تاجر عارف کے گھر کروڑوں کی ڈکیتی ہوئی۔ عالیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ حیران ہوئی۔ اسے چند دن پہلے غلام علی کا آنا اور بھائی کے رویے کے بارے میں یہ پوچھنا، اس دل میں عجیب سا ایک احساس جاگا کہ کہیں یہ رقم اس ڈاکے کا حصہ تو نہیں۔ وہ ایک صابر عورت تھی، اسے غربت قبول تھی، لیکن حرام کی کمائی اسے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بنگلے پر پولیس کی تفتیش اب غلام علی کے گرد گھومنے لگی اور انسپکٹر شہزاد نے جب ڈیجیٹل لاک کے تاروں کا معائنہ کیا تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ کام کسی ماہر کا ہے جو گھر کے اندرونی نظام کا جسے پتہ ہے، یہ گھر کا ہی کوئی مخبر ہے۔ اس نے عارف سے کہا، عارف صاحب، مجھے آپ کے چوکیدار پر شک ہے، اس کے بیانات میں تضاد ہے، ہم اسے تھانے لے جا کر ذرا اپنے طریقے سے اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ عارف نے غصے سے غلام علی کی طرف دیکھا اور کہا، لے جائیں اسے، اگر اس نے نمک حرامی کی ہے تو سب سے پہلے مجھے بتانا اور اس کو ایسی سزا دینا کہ یہ یاد رکھے۔ پولیس نے غلام علی کو ہتھ کڑی لگائی اور اپنی جیپ میں ڈالا۔ غلام علی کے چہرے پر اب بھی وہی سکون تھا جیسے اسے اپنی گرفتاری کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ بالکل پریشان نہیں۔ تھانے کے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے غلام علی کے چہرے پر نہ تو کسی قسم کا پچھتاوا تھا، نہ ہی خوف تھا۔ اس کے جسم پر پولیس کے تشدد کے چند نشانات ابھر آئے تھے، کیونکہ انسپکٹر شہزاد نے اسے سچ اگلوانے کے لیے اس پر سختی کی تھی۔ لیکن غلام علی کی خاموشی کسی چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ کیا عالیہ بیٹی تک وہ امانت پہنچ گئی؟ کیا اس کا بچہ اب سکون میں ہے؟ دوسری طرف بستی کے اس چھوٹے سے کمرے میں عالیہ کے سامنے نوٹوں کا وہ ڈھیر تو پڑا تھا جو کسی بھی غریب انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک غریب کے لیے 50 لاکھ بہت زیادہ رقم ہے۔ عالیہ نے بار بار ان نوٹوں کو چھوا، پھر اپنے روتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ اس کے پاس دودھ کے پیسے نہیں تھے، گھر کی چھت ٹپک رہی تھی اور شوہر کی وہ جو اس پر قرضہ تھا وہ بھی اس کے سر پر تھا، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ وہی رقم ہے جو اس کے بھائی کے گھر سے لوٹی گئی ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، عالیہ نے خود کلامی کی۔
میرا بھائی ظالم سہی، اس نے میرا حق مارا، لیکن میں ڈاکے کے مال سے اپنے بچے کی رگوں میں حرام خون نہیں دوڑاؤں گی۔ عالیہ نے وہ تمام رقم واپس تھیلے میں بھری اور چادر اوڑھ کر سیدھی تھانے کی طرف چل پڑی۔ جب وہ تھانے پہنچی تو وہاں کا منظر بہت عجیب تھا۔ عارف اور کشمالہ بیگم انسپکٹر شہزاد کے کمرے میں بیٹھے غلام علی پر برس رہے تھے۔ بولو بڈھے، جلدی بولو ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ کہاں چھپایا ہے سونا؟ کس ڈاکو کو مخبری کی تم نے؟ اس کا نام بتاؤ اور ایڈریس۔ عارف نے غصے سے اسے کہا۔ اسی وقت عالیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر عارف کی زبان گنگ ہو گئی۔ عالیہ نے خاموشی سے وہ تھیلا انسپکٹر کی میز پر رکھ دیا۔ یہ لیجئے انسپکٹر صاحب، یہ وہ 50 لاکھ روپے ہیں جو کل رات میرے گھر کوئی پھینک کر گیا تھا۔ میں نہ اسے جانتی ہوں نہ پہچانتی۔ یہ رقم میرے بھائی کے گھر کی ڈکیتی کا حصہ ہے، یہ میں ضرور جانتی ہوں۔ عالیہ کی آواز میں ایسی گونج تھی جس نے کمرے میں موجود ہر شخص کو سست کر دیا۔ عارف نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ تم یہ پیسے واپس کرنے آئی ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے تم کتنی بڑی بے وقوف تم فاقے کاٹ رہی ہو؟ یہ دولت تمہیں زندگی بھر آرام دے سکتی ہے۔ عالیہ نے حقارت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، آپ دولت کو آرام سمجھتے ہیں؟ میں اسے آگ سمجھتی ہوں، آگ۔ آپ نے 10 سال مجھے پہچاننے سے انکار کیا، میرے ساتھ تعلقات ختم کیے، نہ آپ مجھے اپنی بہن سمجھتے ہیں، نہ کبھی میرے گھر آئے۔ میرے بچے تڑپ رہے تھے، آپ کو سب پتہ تھا۔ یہ رقم آپ واپس لیں، چچا غلام علی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے جو بھی کیا میری حالت دیکھ کر جذبات میں آ کر کیا۔ انسپکٹر شہزاد نے جب سنا تو اس نے غلام علی کی طرف دیکھا۔ غلام علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، تم نے یہ کیا کیا؟ میری محنت ضائع کی۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا۔ میں تمہیں تمہارا حق دلوانا چاہتا تھا۔ چچا، حق چھینا نہیں جاتا، حق اللہ سے مانگا جاتا ہے، عالیہ نے روندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ انسپکٹر شہزاد نے فوراً وائرلیس پر پیغام بھیجا اور نزاکت ڈاکو کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپہ مارنے کا حکم دیا۔ چند گھنٹوں تک اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس نے نزاکت ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے وہ تمام سونا اور باقی رقم بھی برآمد ہو گئی جو عارف کے گھر سے چوری ہوئی تھی۔ نزاکت کو جب ہتھ کڑیاں لگ گئیں اور تھانے لایا گیا تو اس نے عارف کو دیکھ کر ایک کہکہا لگایا، سیٹھ، تجھے تیرا سونا تو مل گیا، لیکن وہ بہن کہاں سے لائے گا جس کا دل تو نے توڑا، جس کا حق تو نے مارا؟ اس بوڑھے چوکیدار نے تو اپنی نوکری داؤ پر لگا دی، حالانکہ وہ غیر تھا، پر تو اس کا اپنا خون ہے۔ عارف خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر اب تکبر کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کشمالہ بیگم اپنے سونے کے زیورات واپس پا کر خوش تھی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ اس کا شوہر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ کیس اب عدالت میں پہنچ گیا۔ جج صاحب نے اگلی تاریخ مقرر کی جہاں عالیہ، عارف، غلام علی، نزاکت ڈاکو سب کو کٹہرے میں کھڑا ہونا تھا۔ شہر بھر میں اس واقعے کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ میڈیا کے لوگ عدالت کے باہر جمع تھے۔ لوگ حیران تھے، ایک چوکیدار نے اپنی وفاداری کیوں چھوڑی اور ایک بہن نے اتنی بڑی رقم وہ کیوں ٹھکرا دی؟ عدالت کی کارروائی کا دن قریب آ رہا تھا۔ غلام علی جیل میں تھا، لیکن اس کے چہرے پر اب ایک اطمینان تھا۔ اسے پتہ تھا سچ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔ عدالت کا کمرہ نمبر 4 کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ باہر برآمدوں میں بھی لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا، کیونکہ ہر کوئی اس انوکھے ڈاکے کا انجام دیکھنا چاہتا تھا۔ جج کے کمرے میں داخل ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ کٹہرے میں ایک طرف غلام علی بوسیدہ واسکٹ پہنے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا نزاکت ڈاکو ایک بے پرواہ مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا۔ دوسری طرف عارف اور کشمالہ اپنے وکیل کے ساتھ وہ بھی بیٹھے تھے، جن کے چہروں پر اب بھی دولت کا غرور اور غلام علی کے لیے نفرت واضح تھی۔ کارروائی کا آغاز شروع ہوا تو سرکاری وکیل نے غلام علی پر فرد جرم عائد کی۔ جناب علی، اس شخص نے
جس نے اس گھر کا نمک کھایا، جس نے 10 سال کی وفاداری کو خاک میں ملا کر ایک خطرناک ڈاکو کے ساتھ سازش کی اور اپنے ہی مالک کے گھر کروڑوں کی ڈکیتی کروائی، یہ نمک حرامی کی بدترین مثال ہے۔ جج صاحب نے غلام علی کی طرف دیکھا۔ غلام علی، تم پر سنگین الزامات ہیں، کیا تم کچھ کہنا چاہو گے؟ غلام علی نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن آواز میں لرزش بالکل نہیں تھی۔ جج صاحب، میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، میں نے ڈاکو کو راستہ دکھایا، میں نے کیمرے بند کیے اور میں نے ہی تجوری کا اسے ایڈریس بتایا، لیکن میرا جرم نمک حرامی نہیں تھا، میرا جرم انسان ہونا تھا۔ میں نے 10 سال اس گھر کی دیواروں کی حفاظت کی، کبھی تنخواہ میں اضافے کا کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی، لیکن جب ان دیواروں کے اندر رہنے والوں کے دل پتھر ہو گئے اور اس نے اپنی سگی بہن کو فاقوں چھوڑ دیا تو مجھے ان دیواروں سے نفرت ہو گئی، کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ جج صاحب نے عالیہ کو کٹہرے میں لایا۔ عالیہ، جس نے سفید سادہ چادر اوڑھی تھی، کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوئی تو عارف نے نظریں چرا لیں۔ عالیہ، آپ نے وہ 50 لاکھ روپے واپس کیوں کیے، جبکہ آپ کے بھائی کا کہنا ہے کہ آپ کے حالات واقعی خراب ہیں؟ آپ کا گھر چیک کیا گیا، وہ تو بہت پرانا اور خستہ حال ہے۔ جج نے نرمی سے پوچھا۔ عالیہ کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو سیدھی عارف کے دل پہ ترازو ہوئی۔ جج صاحب، میرے حالات اتنے خراب تھے کہ میرا 1.5 سال کا بچہ بھوک سے نڈھال تھا۔ فیڈر میں اسے پانی پلا کر بہلاتی تھی، سلاتی تھی۔ میرے بھائی کے پاس کروڑوں کا سونا تھا، لیکن میرے لیے ان کے پاس صرف ایک جملہ تھا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ چچا غلام علی نے جو کیا وہ میری ممتا کو دیکھ کر کیا، لیکن جج صاحب، میں نے وہ پیسے اس لیے واپس کیے کیونکہ میں چور کی بہن کہلانا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں ایسا پسند کرنا چاہتی ہوں، لیکن اپنے بچوں کو چوری کا نوالا بھی نہیں کھلا سکتی۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ غریب کی غیرت اس کے پیٹ سے بڑی ہوتی ہے۔ عالیہ کے اس بیان نے عدالت میں موجود لوگوں کی آنکھیں نم کر دیں۔ جج صاحب نے عارف کو کٹہرے میں طلب کیا۔ عارف صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے اپنی بہن کو فاقوں پر مجبور کیا؟ کیا آپ جانتے تھے کہ اس بستی میں یہ کس حال میں اپنی زندگی گزار رہی ہے؟ جج صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ عارف نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ شرمسار تھا جج صاحب، وہ بات دراصل یہ ہے کہ کاروبار میں مصروفیت ایسی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور عالیہ نے کبھی مجھ سے رابطہ بھی تو نہیں کیا۔ عالیہ نے وہیں سے چلا کر کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جج صاحب، یہ سفید جھوٹ بولتا ہے۔ میں 3 بار اس کے دفتر گئی تھی اور اس کے دربانوں نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے خط لکھے، انہوں نے پھاڑ دیے۔ میں جائیداد تقسیم جب ہوئی تب انہوں نے مجھے چند ہزار روپے یہ ابا کی طرف سے مجھے ملے تھے، اس میں میرا حق مارا گیا، لیکن اس وقت ان کے سر پر دولت کا بھوت تھا۔ عارف کا سر ندامت سے جھک گیا۔ کشمالہ، وہ بھی خاموش تھی، اب لوگوں کی ملامتی نظریں محسوس کر کے اپنا چہرہ چھپانے لگے تھے۔ جج نے ریمارکس دیے۔ اس نے خاموشی اختیار کی اور پھر بولا، عارف، آپ نے قانوناً کچھ تو غلط نہیں کیا تھا کہ اپنی بہن کو پیسے نہ دیے، لیکن اخلاقی طور پر آپ نے ایک ایسا جرم کیا جس نے ایک شریف چوکیدار کو ڈاکو کا ساتھی بنایا۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جب غلام علی کو دوبارہ حوالات لے جایا گیا تو عارف نے پہلی بار اسے ایک مختلف نظر سے دیکھا۔ وہ چوکیدار جسے وہ صرف ایک فرنیچر کی طرح سمجھتا تھا، آج ان کے ضمیر کے سامنے ایک پہاڑ بن کر کھڑا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے عالیہ نے عارف کا راستہ روکا۔ بھائی جان، آپ کو آپ کی دولت مبارک ہو۔ چچا غلام علی جیل جا رہے ہیں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ آزاد ہیں کیونکہ ان کا ضمیر صاف ہے۔ آپ اپنے اس عالیشان بنگلے میں قید رہیں گے جہاں رشتوں کی خوشبو نہیں بلکہ صرف سونے کی بو آئے گی اور مال و دولت کی۔ عارف ساکت کھڑا رہا۔ اس کے کانوں میں عالیہ کے بچے کی رونے کی وہ آوازیں گونجنے لگیں جو انہوں نے کبھی نہیں سنی تھیں۔ اس رات عارف نہ سو سکا۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا،
انہیں اپنے بیڈ روم کی ہر چیز کاٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دولت کا وہ پہاڑ جو انہوں نے 10 سال میں کھڑا کیا تھا آج انہیں اپنی قبر لگ رہا تھا۔ عدالت کا کمرہ نمبر 4 آج ایک تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دوسری سماعت تھی، لیکن آج فضا میں وہ تلخی نہیں تھی جو پچھلی سماعت پر تھی۔ جج نے کرسی سنبھالی، کمرے میں گہری خاموشی۔ غلام علی کٹہرے میں کھڑا تسبیح پڑھ رہا تھا، جبکہ عالیہ اپنی چادر میں سمٹی ایک کونے میں کھڑی اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو آج اپنی نظریں زمین سے بالکل نہیں اٹھا رہا تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ قانون کی نظر میں غلام علی اور نزاکت ڈاکو ہیں، مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک شہری کے گھر میں ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی اور اسے انجام بھی دیا۔ لیکن اس کیس کے حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ جرم محض لالچ کے لیے نہیں، بلکہ ایک تڑپتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ عدالت غلام علی کے 10 سالہ بے داغ ملازمت اور اس کی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کم سے کم سزا سناتی ہے۔ لیکن جج صاحب کی بات ابھی بھی ادھوری تھی کہ عارف اچانک اپنی نشست سے اٹھا اور کٹہرے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پرانا غرور اب مٹ چکا تھا۔ اس کی جگہ ندامت کی گہری لکیریں وہ نظر آ رہی تھی۔ جج صاحب، مجھے کچھ عرض کرنا ہے، کیا اجازت ہے؟ عارف کی آواز میں پہلی بار لرزش آئی۔ یہ مقدمہ میں نے ہی کیا تھا، لیکن آج میں اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلے چند دنوں میں وہ جہنم جھیلی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، جو کسی بھی قید سے بدتر ہے۔ میں نے اپنی بہن کو پہچاننے سے انکار کیا تھا۔ 10 سال سے میں نے بہن کے گھر جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اس بچے کو بھوکا رکھا۔ میں نے اس بوڑھے وفادار ملازم کو باغی ہونے پر مجبور کیا۔ غلام علی مجرم نہیں، مجرم میں ہوں، جس نے دولت کے نشے میں خون کا سودا کیا۔ پوری عدالت میں شور مچ گیا۔ کشمالہ جو گیلری میں تھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی، جس نے کبھی اپنے شوہر کو ایسا کرنے کے لیے نہ کہا۔ عارف بہن کی طرف مڑے، بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ، مجھے معاف کر دو بہن۔ میں نے 10 سال تجھے رلایا، میں نے تجھے اس بستی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یہ سونا، یہ گاڑیاں، یہ بنگلہ سب مٹی ہیں اگر تو میرے ساتھ نہیں۔ مجھے میرا حق دے دے کہ میں تیری اور تیرے بچے کی خدمت کر سکوں، اپنے بھانجے کو میں پڑھا سکوں۔ عالیہ، جو برسوں سے اس جملے کے لیے ترس رہی تھی، اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی بہن کے اس ملاپ نے جج سمیت وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم کر دی۔ جج صاحب نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ سنانے کی بجائے فریقین کو سمجھوتا کرنے کی اجازت دی اور غلام علی کی سزا کو معطل کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ نزاکت ڈاکو کو بھی اس شرط پر معافی ملی کہ وہ جرائم کی دنیا چھوڑ دے گا جس کا اس نے وہیں کھڑے ہو کر عہد کیا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی عارف نے سب سے پہلے غلام علی کے ہاتھ چومے اور اس سے معافی مانگی۔ غلام علی، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اگر تم یہ ڈاکہ نہ ڈلواتے تو شاید میں کبھی انسان نہ بنتا۔ میں تو بڑے خسارے میں رہتا۔ تم نے میرے گھر کی نہیں بلکہ میرے ایمان کی حفاظت کی۔ اگلے چند دنوں میں عارف ولا کا نقشہ بدل گیا۔ عارف خود اس بستی میں گیا، عالیہ کا سارا سامان ٹرک میں لوڈ کرایا، اسے ایک نئے خوبصورت گھر میں شفٹ کیا جو انہوں نے عالیہ کے نام پر رکھا۔ انہوں نے اپنے بھانجے کا ایڈمیشن سکول کے ایک مہنگے سکول میں کرایا اور عالیہ کے شوہر کے انتقال کے بعد جتنے بھی قرض تھے وہ بھی اس نے ادا کیے۔ کشمالہ، جنہیں کبھی زیورات جمع کرنے کا جنون تھا، اب اکثر عالیہ کے گھر بیٹھتی، اسے اپنے نئی ڈیزائن کی ہوئی قمیضیں اسے دکھاتی تھی۔ انہوں نے اپنے آدھے زیورات ایک فلاحی ادارے کو دے دیے تاکہ عالیہ جیسی باقی کئی مجبور عورتوں کی مدد ہو سکے۔ غلام علی اب ریٹائر ہو چکا تھا، لیکن اب وہ بھی عارف کے گھر کا ایک معزز فرد تھا۔ غلام علی کو عارف نے کبھی فراموش نہ کیا۔ عارف نے اسے ایک چھوٹا سا مکان دیا اور اس کی تنخواہ
تا حیات جاری رکھنے کا تحریری معاہدہ کیا۔ نزاکت ڈاکو نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا ڈھابا کھول لیا جہاں اب وہ مسافروں کو سکون سے چائے پلاتا، کھانا دیتا۔ اکثر غلام علی وہاں جا کر اس کے ساتھ چائے پیتا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ عارف اور عالیہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں بیٹھے تھے۔ غلام علی دور کھڑا انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے محسوس کیا آج 10 سال بعد عارف ولا کی دیواروں سے پیتل کی نہیں بلکہ رشتوں کی مہک آ رہی ہے۔ تکبر کی وہ دیواریں جو برسوں پہلے کھڑی تھیں اب گر چکی تھیں اور ان کی جگہ محبت وہ پھول کھل رہے تھے۔ یہ اس خاندان کی نئی زندگی کا آغاز تھا جہاں اب کوئی بچہ فیڈر میں پانی نہیں پیے گا اور کوئی بھائی اپنی بہن کے وجود سے انکاری نہیں ہوگا۔ غلام علی نے اپنی تسبیح جیب میں رکھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا کیونکہ اس نے ایک گھر کو لٹتے دیکھ کر ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔